بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ IRDC اسلامک ریسرچ اینڈ دعویٰ سینٹر ٹرسٹ مرزاپور UP خطبہ جمعہ۔ عنوان کیا جنت میں رشتہ دار ساتھ رہیں گے؟ آئیے سنتے ہیں شیخ خورشید محمدی سے محمدی مسجد اہل حدیث۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین۔ ساری تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا، اور بعد اس کے بیش بہا درود و سلام ہو اس نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ معزز حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو سننے والی سبھی قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک بار پھر مجھے اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں آنے کا شرف حاصل ہوا، نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق ملی، اور نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے یہ خطبہ جمعہ کے تعلق سے رب کا قرآن اور نبی کا فرمان مجھے کہنے کی، آپ لوگوں کو سننے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو توفیق دی، اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں، اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور آپ سبوں کو حق سننے کی، اور ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کا خطبہ جمعہ جس موضوع پر مشتمل ہے وہ موضوع ہے کیا جنت میں رشتہ دار ساتھ رہیں گے؟ یعنی جو بھی کوئی اللہ کی رحمت جس کے ساتھ شامل حال ہوئی، اللہ کی بخشش، اللہ کی نعمتوں کا جو حقدار آخرت میں حساب و کتاب کے بعد بنے گا اور جنت میں جائے گا، تو ان جنتیوں کے ساتھ کیا ان کے وہ رشتہ دار جو دنیا میں ان کے ساتھ رہے سہے زندگی گزاری، ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک تھے یا وہ کسی کی آنکھوں کے ٹھنڈک تھے، جو جنہیں دنیا میں وہ بہت محبوب رکھتے تھے، جو ان کے والدین کی شکل میں، بھائی بہن کی شکل میں، بیوی بچوں کی شکل میں، ناتی نواسوں، پوتی پوتوں، بہو داماد وغیرہ وغیرہ جو بھی رشتہ دار دنیا میں رہیں، تو کیا آخرت میں یہ رشتہ دار ان کو ملیں گے؟ کیا رشتہ دار ان کے ساتھ رہیں گے؟
ہم چونکہ ایمان والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اللہ پر، روز آخرت پر ہمارا ایمان بھی ہے، تمام چیزوں پر جس پر ایمان ہونا چاہیے ہمارا ایمان ہے، تو ہمارے اندر یہ سوال، ہم میں سے کئیوں کے ذہن میں یہ باتیں آتی رہتی ہوں گی، سوچتے ہوں گے کہ یار ہم لوگ تو دنیا میں ساتھ میں رہ رہے ہیں، آج بیوی بچوں کے لیے ہم اتنا روزی روٹی کمانے کے فکر مند ہوتے ہیں، حلال روزی آئے اس کی فکر مند ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت اصلاح کے، ان کی پڑھائی لکھائی کے، ان کے جو ہے کھانے پینے پہننے اوڑھنے کا وغیرہ وغیرہ سب ان کے لیے انتظام میں لگے رہتے ہیں، اور اپنا دن رات جو ہے اسی کوشش میں، اسی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، تو کیا مرنے کے بعد یہ رشتہ دار ہمیں ملنے والے ہیں؟ کیا ہمارے ساتھ یہ رشتہ دار رہیں گے؟ یہ بھی ہم سوچتے ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں سوال ابھرتا ہے۔ تو آئیے اس سوال کا جواب ہم کس سے پوچھیں گے؟ جو جنت میں ہمیں یا ہمارے رشتہ داروں کو ڈالے گا یا نہیں ڈالے گا، اسی سے تو پوچھیں گے۔ تو اس رب کائنات نے اس قرآن مجید کے اندر ہمیں اور آپ کو اس کا بھی جواب دے دیا ہے۔ چونکہ ہم میں سے اکثر لوگ قرآن کو یا تو پڑھتے نہیں ہیں، یا پڑھتے ہیں تو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے، تفسیر نہیں پڑھتے، تو ان کی بات تو سمجھ میں آتی نہیں، چونکہ عربی زبان ان کی نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کو اس سوال کا جواب بھی نہیں مل پاتا۔ اگر وہ لفظ سے قرآن کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی سارے سوالوں کے جواب جو ہمارے ذہن میں اترتے ہوں گے، ہم لوگوں کے بیچ میں، گفتگو کے بیچ میں جو آتے رہتے ہوں گے، ان تمام سوالوں کا جواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ تو اس سوال کا جواب بھی اللہ رب العالمین نے دیا قرآن مجید میں۔ تبھی ابھی میں نے آپ کے سامنے جو خطبہ مسنونہ کے بعد جن آیات کی تلاوت کی، وہ ہیں سورہ رعد، سورہ نمبر 13، آیت نمبر 22 اور 23۔ سورہ رعد، سورہ نمبر 13، آیت نمبر 22 اور 23، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو سیدھا کر دیا اسے۔ سورہ رعد، سورہ نمبر 13، آیت نمبر 22 اور 23 میں ارشاد فرمایا کیا؟ اور وہ اپنے رب کی رضامندی کی طلب کے لیے صبر کرتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں۔ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار، خرچ کرتے ہیں اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، جنت کا گھر ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا کہ اور وہ اپنے رب کی رضامندی کے طلب کے لیے صبر کرتے ہیں۔ وہ لوگ ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے اس کے لیے طلب کرتے ہیں، اس کو کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے صبر کرتے ہیں، اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ پڑھ لیا کرتے ہیں، جمعہ جا کے پڑھ لیتے ہیں، عید بقرعید پہ پڑھ لیتے ہیں، ایسا نہیں۔ وہ نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، 5 وقت پڑھتے ہیں، سنت کے موافق پڑھتے ہیں، وقت متعین میں پڑھتے ہیں۔ تو وہ نماز کو برابر قائم رکھتے ہیں۔ قائم رکھنا الگ چیز ہے، پڑھ لینا الگ چیز ہے۔ پڑھ لینا تو یہ کہ نماز کوئی روز ایک وقت کی نماز پڑھ لے، پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ پڑھتے ہیں، کب پڑھتے ہیں؟ فجر میں پڑھتے ہیں، باقی چورت کی گول، تو یہ نہیں۔ نماز 5 وقت کی پڑھنا اور مسلسل قائم رکھنا، اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ تو وہ نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں کہ ایسے لوگ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں،
صابر ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، نماز قائم رکھنے والے ہوتے ہیں، اور ہم نے جو بھی مال متاع انہیں دیا ہے وہ اسے خرچ بھی کرتے ہیں اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی، اور اللہ کی راہ میں بھی وہ خرچ کرتے ہیں، کھلے طور پہ بھی چھپے طور سے بھی، یعنی خاموشی سے بھی، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جیسے مثال کے طور پر اس مسجد میں یہ آخرت کا بینک بیلنس کے نام سے پیٹی لگی ہوئی ہے، کوئی آدمی آیا نماز کے لیے، آیا نماز کا وقت نہیں ہے پھر بھی آیا، دھیرے سے کچھ ڈالا، ڈال کے چلا گیا، اب کسی کو کیا پتا کہ کس نے کون آیا، کس نے کیا ڈالا، کتنا ڈالا، یہ چھپے طور سے ہو گیا۔ کسی کو کوئی ضرورت مند ہے، کسی کو جو ہے بیمار ہے، قرض دار ہے، کوئی ضرورت ہے، اس کو کسی طرح سے کسی کے ذریعے بھیجوا دیا، بھائی کسی نے بھیجا ہے، اس کو بھی نہیں پتا کہ کس نے بھیجا، یا اور بھی کسی طرح سے کسی کی مدد کر دی، یا کہیں مسجد مدرسے بن رہے ہوں، کوئی اس طرح کوئی بھی سے کام میں، تو کھلے اور چھپے طور سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھی بھلائی سے ٹالتے ہیں۔ وہ ایسے صابر انسان ہوتے ہیں، وہ اتنے صبر و تحمل والے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر کوئی برائی سے بھی پیش آئے، کوئی انہیں گالی بھی دیتا ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں روزہ کی حالت میں کوئی لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، تو روزہ دار بولتا ہے نا کہ بھائی دیکھیے میں روزے سے ہوں، میں آپ کے گالی کا جواب نہیں دے سکتا ہوں، میں آپ سے جھگڑا نہیں کر سکتا ہوں، میں آپ سے لڑ نہیں سکتا ہوں، وہ اس کو ٹال دیتے ہیں، جو اس سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ مومنین، یہ ایمان والے ایسے ہوتے ہیں کہ ہر وقت کوئی بھی برائی ہو، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت اٹھا کر مطالعہ کریں تو دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی سختیاں ہوتی تھی، کتنا لوگ کبھی انہیں تانے دے کر، فتیاں دے کر، کبھی جادوگر ہے، ساحر ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، یا مطلب طرح طرح کی چیزیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو اونٹ کی وہ جھڑیاں لا کر کے پھر نماز کی حالت میں جو ہے وہ جسم پہ رکھ دیتے، کبھی راستے میں جا رہے ہیں تو ان کے گردن میں جو ہے کوئی چیز رسی ہے، کچھ پھنسا کر کے کپڑا پھنسا کے گردن کو ٹائٹ کرتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں، وہ کود کے آ جاتے ہیں جلدی سے، آپ کی جو ہے وہاں پر جو ہے ان کو ان سے ہٹاتے ہیں، بچاتے ہیں، یا اس طرح تمام چیزیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شاید لوٹتے گھر پہ آتے ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی تھے، ننھے ہاتھوں سے اپنے ابو کے جو ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گھاووں کو یا گندگی کو صاف کرتے، بولتے ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اپنے نبی کو، جو اپنے ہمارے ابو کو اس لیے صرف مارتے ہیں کہ انہیں ایک اللہ کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے، تو کس طرح سے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کے ان برائیوں کا جواب پلٹ کے برائی سے نہیں دیا، کبھی بھی ان کے، بلکہ اچھائی سے دیا، بھلائی سے دیا۔ طاف کے میدان میں جو ہے کس طرح سے آپ کو خون لہولہان ہو گئے، آپ کس طرح سے آپ کو تکلیفیں دی گئیں، ایذا پہنچائی گئی، چوٹیں دی گئی، آپ کے جوتے خون سے خون آلود ہو گئے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ پہاڑ پر فرشتوں آئے، بولے کہیں گے کہ آپ کہیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا کئی دن پہاڑوں میں جو ہم ان کو جو اسی میں ان کو دبا دے، پیس دے، اللہ کی طرف سے عذاب میں ان کو ڈال دیں، لیکن ان کا نہیں رہنے دو۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ جو ہے آج پورا طائف دیکھ لیجئے ماشاءاللہ ایمان میں داخل ہو چکا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ جو برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں، انہی کے لیے عاقبت کا گھر ہے، جنت کا گھر انہی کے لیے ہے، جس میں پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ رعد آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ہمیں ہمیشہ رہنے کے باغات وہ ایسے جنت میں ہیں جس میں اچھا جب بھی دیکھیے جنت کے تعلق سے قرآن مجید میں جب بھی آپ پڑھیں گے جنتیوں کے لیے تو وہاں واحد کا نہیں جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، نہر نہیں نہریں، باغ نہیں باغات، پھلیں میوے وغیرہ وغیرہ، تو مطلب وہاں پہ باغات کے باغات، یہاں ہمارے پاس آپ کے پاس ایک باغ نہیں، باغ تو چھوڑ دیجئے، 1 کلو سیب لینا ہے تو آدمی کو سوچنا پڑتا ہے، یا 100 روپے 200 روپے کلو ہے، ہر آدمی نہیں خرید سکتا، نہیں کھا سکتا۔ اب اللہ رب العالمین کے یہاں جب جنت میں جائے گا تو باغات کے باغات اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جو وہاں پر فراہم کر دیں گے۔ تو جہاں یہ خود جائیں گے اور ان کے باپ دادوں اور بیوی اور اولادوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہ فرما دیا ہے کہ دیکھو جو لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اللہ پر ایمان والے ہوں گے، جو صبر کرنے والے ہوں گے، جو نماز قائم رکھیں گے، جو کھلے چھپے طور سے جو ہے خرچ کرتے رہیں گے، جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے رہیں گے، یہی لوگ جو ہے آخرت میں جنت میں جانے والے ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، جہاں جنت میں باغات کے باغات ملیں گے، اور وہاں پر ان کے والدین بھی، ان کے دادا، ان کے باپ دادا، ماں باپ دادا دادی وغیرہ، اور بیوی اور اولادیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے ان کے پاس، تو جو نیکوکار ہوں گے، یاد رکھیں ہر ماں باپ، ہر بیوی بچے، ہر کوئی ہمارے رشتہ دار دادا دادی نانا نانی نہیں، بلکہ جو ان میں سے نیکوکار ہوں گے،
جو نہایت ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ درجے میں کچھ زیادہ ہوں، وہ درجے میں کچھ کم ہوں، وہ بات ابھی آئے گی آگے انشاءاللہ. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا ان کو، تو ان کو بھی آپ کے ساتھ میں جو نیکوکار ہوں گے انہیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے. اور ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے. فرشتے جو ہے ان کے استقبال کے لیے ہر دروازے سے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا. ان کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہوں گے. اور یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اگر ان کے رشتہ دار جو ادنا درجے کے جنتی ہوں گے تو ان کو بھی اعلیٰ درجہ اللہ رب سبحانہ و تعالیٰ فرما دے گا. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، اور ان کے عملوں سے ہم بھی کچھ گھٹائیں گے نہیں. اس سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ نیک رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں جمع فرما دے گا، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی کے پاس ایمان اور عمل صالح کی پونجی نہیں ہوگی، یعنی کم ہوں گے، وہ ان کے جو ہے عمل نیک صالح عمل کم بھی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ان رشتہ داروں کے عمل بڑھا کر کے ان کو جو ہے داخل کر دے گا جنت میں. یہ نہیں ہے کہ ایک کلاس میں اگر مان لیجیے کوئی جنتی ہے اور اس کے رشتہ دار بی کلاس میں ہیں تو ایک کلاس کا درجہ ان کو کم کر کے بی کلاس میں لا کے ان کو ملا دے گا. ایسا نہیں ہوگا. وہ ایک کلاس میں ہی رہیں گے، بلکہ بی کلاس والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بڑھا کے ان کے ماں باپ کے یا ان کے اولاد کے یا جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں ان تک اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دے گا. قرآن مجید سورہ نمبر 13 سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 22 اور 23. اب اس کے بعد آئیے سورہ طور سورہ نمبر 52 آیت نمبر 21. اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کا پالن کیا، یعنی وہ تو نیک تھے ہی، ان کی جو اولادیں تھیں وہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح قرآن و سنت کی اوپر اطاعت کرتے اللہ اور رسول کی باتوں کو مانتے رہے، اسی کا پالن کرتے رہے، اسی مطابق زندگی گزارتے رہے، تو جو پالن کیا تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ جنت میں ملا دیں گے. لیکن کسی عمل میں سے کوئی چیز کم کر کے ہم دوسرے کسی کو نہیں دینے والے. ہر شخص اپنے اپنے عمل کے بدلے گروی رہ گیا ہے. سورہ طور سورہ نمبر 52 آیت نمبر 21. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ان کے عمل کو گھٹا کر کے ملائیں گے، نہیں، بلکہ جو نیچے درجے کے ہوں گے، جو ان کے رشتہ دار ہوں گے، ان کا درجہ کچھ کم ہوگا. جنت میں کچھ بی گریڈ میں چلے گئے، سی گریڈ میں گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کے جو ہے رشتہ داروں کو ان کو اور اس رشتہ دار کے عمل سے ان کی جو ہے ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرماتے ہوئے ان کے ان رشتہ داروں کو لے جا کر کے جنت میں ان کے ساتھ ملا دے گا، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں بھی رہے ہیں تو وہاں بھی رہیں گے. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 132 میں ارشاد فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کی خوب تاکید کرتے رہو. دیکھیے ایک ایک قرآن کی آیتیں جو کوٹ کی جا رہی ہیں، آپ اسے اپنے گھر میں رکھے ہوئے جو بھی قرآن آپ کے پاس ہو اس کا ترجمہ آپ اٹھائیں اور اس کو، چونکہ سورہ کا نمبر، سورہ کا نام، آیت کا نمبر اس لیے سب بتایا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو ملائیں، آپ کا دل بھی مطمئن ہو. جب آپ ملائیں گے، دیکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کے دل میں آپ کا ایمان بھی اور تازہ ہوگا اور بڑھے گا کہ ہاں بات صحیح ہے، اللہ نے قرآن، اور جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تو ایسا ہی ہونا ہے، ایسا ہی ہوگا. یہ ہمارا آپ کا جو ہے ایمان بھی آئے، ہماری آستھا جگے، ہمارا عقیدہ اور مضبوط ہو، ہم اپنے عمل پہ اور ذرا عمل پیرا ہوئے. ہم اپنے جن آج بال بچوں کے لیے جن ماں باپ کے، ہمارے بوڑھے ماں باپ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو فوراً بعد میں کہا کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، اپنے والدین کی فرما برداری کرو. بغیر ماں باپ کی فرما برداری کے آپ سوچیں کہ جنت میں چلے جائیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اب ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں نا وہ جنت مل جائے؟ ماں باپ کا نافرمان آخرت میں اس کے ساتھ جو ہوگا سو ہوگا، دنیا میں بھی اس کے اوپر عذاب آنا ہی آنا ہے، آنا ہی آنا ہے. اس لیے والدین کی اطاعت میں ہم آپ اتنے سرشار رہتے ہیں، ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، تو مرنے کے بعد تو خواہش تو ہوگی نا. جن ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم ان کی دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے، اور جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں جو 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی ان کا جو ہے ثواب کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک تو صدقہ جاریہ جو ہم نے کیا ہوگا،
کوئی نیک کام کیا ہوگا, نہریں کھدوا دی ہوں گی, پانی کے لیے نلکوپ لگوا دیے, کنواں کھدوا دیے, یا کوئی اس طرح سے کوئی بھی نیک کام کر دیے, کوئی جو ہے مسافر خانہ کھول دیے, کسی یتیم خانہ کھول دیے, کسی جو ہے کسی غریب کی پرورش کر کے اسے تربیت دے کے اسے نیک اور دیندار بنانے کے اس میں لگا کے حافظ عالم بنا دیے, مسجد مدرسے میں دے دیے, کسی بھی قسم صدقہ جاریہ وہ جب تک لگا رہے گا اس کا ثواب اجر ثواب. یہ مسجد بن رہی, اب اس میں آپ نے اگر 1 روپے بھی دیا, 100 روپے بھی دیا, جب تک یہ مسجد قائم رہے گی آپ زندہ رہیں گے تو بھی ثواب ملے گا, مرنے کے بعد بھی ثواب جاری رہے گا انشاءاللہ. اور آپ نے ہماری جو اولادیں ہوں گی جو نیک ہوں گی, جن کو ہم نے نیکی کی تربیت دی ہوگی, نیکی کی طرف جن کو بلایا ہوگا, وہ بھی ہمارے آنکھوں کی جو ٹھنڈک جو دنیا میں رہی, جو جن کے لیے ہم کوشش کرتے رہے, جن کی تربیت ہی جن کو دی, تو ان کے اجر و ثواب میں بغیر کسی کمی کے وہ اس کا ثواب والدین کو بھی ملے گا اور مرنے کے بعد بھی والدین کو پہنچتا رہے گا. تو یہ صدقہ جاریہ میں سے ہے. یا جو علم ہم نے لوگوں تک پہنچایا ہو قرآن و سنت کی, اس پر لوگوں نے عمل کیا, جب تک عمل کرتے رہیں گے اس کا بھی اجر و ثواب جب تک زندہ رہیں تب بھی, مرنے کے بعد بھی عمل ہوتا رہے گا. کتنے علماء نے, کتنے محدثین نے, کتنے جو حدیثیں اس کی ترجمہ کیا, قرآن کے ترجمہ تفسیریں کی, دین کی کتابیں لکھی, ان کی خدمات رہی, لوگوں نے اس کو پڑھا, چھاپ رہے ہیں, چھاپتے جا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, لوگ پڑھ رہے ہیں, اس کو درس دے رہے ہیں, تو اس کا ثواب وہ زندہ رہے جب تک, مرنے کے بعد بھی. تو یہ 3 چیزوں کا جو ہے وہ ثواب جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تو اسی پہ تو جو والدین ہیں تو اپنے بچوں کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی جو انسان کی نماز کی خوب تاکید کرتے رہا کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کی خوب تاکید کرتے رہا کرو اور خود بھی اس پہ جمے رہو. ایسا نہ ہو کہ فجر کا وقت ہو, ہم تو خاموشی سے اٹھ گئے, الارم لگا کے یا نیند کھل گئے اٹھے اور چل دیے, بچے سو رہے ہیں تو سونے دے, بیوی سو رہی تو سونے دے. نہیں رہنے دو, رات میں بیچارہ بہت دیر سے آیا ہے, سفر کر کے آیا ہے, آفس میں بہت کام تھا, کاروبار میں, تجارت میں, دکان میں زیادہ گراہک لگے تھے, 2 بجے رات آیا, ابھی نیند پوری نہیں, اس کو سو لینے دو, اٹھ کے نماز پڑھ لے گا. یہ اس کے اوپر آپ رحمت اور شفقت نہیں کر رہے ہیں, یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں اس کے اوپر. اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا. اور فجر کی نماز, فجر کی 2 رکعت سنت کا ثواب پوری دنیا کے جو ہے دولت اور جو ہے کلیجے کی جو مال و دولت سے کہیں زیادہ جو ہے وہ قیمتی ہوتی ہے. اور اس بچے کو آپ سونے دیں, نہیں اٹھائیے, وہ جگائیے, پانی کے چھینٹے دیجیے. ابھی نہیں سمجھ رہا ہوگا, بعد میں سمجھے گا, لیکن آپ کو تو اپنے خوب نماز کی تاکید کرتے رہو. اپنے ساتھ ساتھ گھر والوں کو بھی, بیوی کو بھی جگاؤ, ان کو بھی بتاؤ کہ نہیں اٹھیے نماز پر. بیوی اٹھ گئی تو اپنے شوہر کو جگائیں, نہیں اٹھتے ہیں چھینٹے مار کے جگائیں, اور خود بھی اس پر جمے رہو. یعنی اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتے رہو. تاکید یہی ہوتا ہے, یعنی کہ صرف کہہ دو نماز پڑھ لینا, جب ہم جا رہے ہیں پڑھ لینا, نماز پڑھا کرو, بس کہہ دیے. اب پڑھے جا نہیں پڑھے, ہم دیکھ رہے ہیں, نہ پوچھ رہے ہیں, نہ جانچ رہے ہیں, نہ ڈانٹ رہے ہیں, نہ ڈپٹ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا, جب آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو حدیثوں کے اندر ملے گا کہ اب تمہاری اولاد جب 7 سال کی ہو جائے تو اسے نماز کے لیے لے جاؤ, نماز پڑھاؤ اسے. لیکن 10 سال کی ہو جائے تو نہ پڑھنے پر پٹائی کرو. تو جب 10 سال کی عمر میں پٹائی ہوگی تو جب جوان اور بالغ ہو تب کیا کریں گے؟ تب 1 لاکھ کی بائک اور موٹر سائیکل اور موبائل دے دیں گے, گٹ 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 کرتا ہوا گاڑی چلا ہوئے اور موبائل لے کر کے جو ہے صرف لگا رہے. صرف یہ کرو گے؟ نہیں, نماز کی تاکید کرو اور خود بھی جمے رہو. کھانے کا خود بھی جمے رہو. کھانے کا سوال ہم آپ سے نہیں کریں گے, بلکہ روزی روٹی تو ہم آپ کو عطا فرماتے رہیں گے. کھانے کا سوال اللہ تعالیٰ کا ہم نہیں کریں گے. تم نے کیا کھایا, کتنا بچوں کو کھلایا, کہ کیا چیزیں. ہاں اگر نا انصافی کی ہوگی بات الگ ہے. ہم تمہارے کھانے سے مطلب نہیں ہے تم ویج کھا رہے ہو, نان ویج کھا رہے ہو, حلال کھاؤ بس. تم کھا رہے ہو کیا, ہم اس کا سوال نہیں کریں گے. آج تم نے گوشت کیوں کھایا, آج تم نے جو دال روٹی کیوں نہیں کھائی, یہ نہیں پوچھیں گے ہم. کھانے کا رزق کا سوال جب اللہ نہیں کرے گا تو کھانے کے سوال کے لیے دنیا کے اندر بھی آپ رزق کے لیے کوشش کرتے رہیں. ضرور کوشش کرنا, سب کو کوشش کرنا چاہیے, لیکن رزق کے لیے ایسی کوشش نہ کریں کہ آپ اپنی نمازوں سے غافل ہو جائیں, آپ تلاوت قرآن سے غافل ہو جائیں. آپ جو ہے ٹھیک ہے نماز پڑھ لیں, جماعت چھوڑ رہے ہوں, پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں کہ جو ہے پتہ چلا کہ ٹائم بے ٹائم پڑھ رہے ہوں, تب ختم ہو گیا تب پڑھ رہے ہوں. نہیں, آپ مال کمائیں, آپ تجارت کریں, کھانے پینے کے انتظام میں لگیں, لیکن جہاں حی علی الصلاح کی صدا آ جائے کہ نماز کی طرف آؤ, حی علی الفلاح کی صدا آ جائے کہ کامیابی کی طرف آؤ, تو چھوڑ دو اپنے کاروباروں کو,
छोड़ दो अपने दुनिया के तमाम कामों को और पलटो अल्लाह की बारगाह में, चलो उस मस्जिद की तरफ, दौड़ो उस मस्जिद की तरफ। तो मस्जिद की तरफ दौड़ने का, नमाज के लिए आने का, नमाज के लिए अल्लाह के आगे झुकने की कोशिश करने का। तो खाने पीने का अल्लाह ताला कह रहा है कि खाने का सवाल हम आपसे नहीं करेंगे, बल्कि रोजी रोटी तो हम आपको, ये जो तुम खा रहे हो हम क्यों तुमसे पूछेंगे, क्योंकि हम ही तो तुमको खिला रहे हैं। जब हमने तुमको हाथ दाल रोटी चावल दिया है तो तुम गोश्त कहाँ से खा लोगे? जब देने वाला मैं हूं, मैं दूंगा ही नहीं तुम्हें गोश्त आज, तो कहाँ से लोगे? जब मैंने तुम्हें आज गोश्त दिया ही है तो मैं ये को पूछूंगा कि तुम चटनी क्यों नहीं खाए? जब देने वाला मैं हूं, राज़िक मैं हूं, मैंने तुमको खिलाया, मैं तुम्हें पिलाया, मैं तुम्हें खिलाता हूं पिलाता हूं, तो इसका हम सवाल तुमसे नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे। हाँ, अगर उसमें किसी का हक मारा हो, कोई सवाली आ गया, कोई भूखा आ गया, मुसाफिर आ गया, कोई भूखा के कुछ खिला दीजिए, भूख लगी है, तो वहाँ खिलाने का है, उसकी सवाल होगी, अहादीस के अंदर मौजूद है, उसके बारे में पूछा जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेगा कि मैं फला दिन जो है भूखा था, मैंने तुमसे खाना मांगा, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। तो बंदा कहेगा अल्लाह ताला बड़ा, आपको मैं खाना खिला सकता हूँ कि फला दिन फला वक्त में जो फला शख्स जो भूखा था उसने तुमसे खाना मांगा था, अगर तुम उसको खाना देते तो समझ लो तुम मुझे खाना देते। फला दिन फला वक्त में जो किसी ने तुमसे पानी मांगा था, प्यासा था, मैंने तुमसे पानी मांगा, तुमने नहीं दिया। अल्लाह ताला बोला आपको मैं पानी पिला सकता हूँ? नहीं, जो फला दिन फला वक्त जो फला शख्स ने तुमसे पानी मांगा, प्यासा था, तूने पानी नहीं दिया, उसको तुम पानी पिलाते तो मुझे पिलाते। तो ये सवाल होगा, लेकिन और बाकी जो है तादमीन सोले के खाने का सवाल नहीं होगा, तो हम चाहे उसके साथ, जो उसका भी हक है, माँ बाप का हक, उनको खाने खिलाने का, औलाद का हक है। सबसे बेहतरीन सदका जो वो है जो अपने अहल वयाल पे आदमी खर्च करे, लेकिन हलाल का हो तो वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, ये खाने का सवाल हम आपसे नहीं करेंगे, बल्कि रोजी रोटी तो हम आपको अता फरमाते रहेंगे, और अंजाम तो उन्हीं लोगों का अच्छा होगा जो परहेजगार हैं। कुरान मजीद सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 132। तो अंजाम उन्हीं का बेहतर होगा जो परहेजगार होंगे। इन तमाम बातों को जो हम बता रहे हैं, जो इसको सुन रहे हैं, जो इसको पढ़ रहे हो, जो पढ़ेंगे, जिस पर अमल करेंगे, जो परहेजगारी से ज़िंदगी गुजारेंगे, अंजाम तो उन्हीं का बेहतर होने वाला है। सॉरी, कुरान मजीद सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाने की फिक्र करो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। इस आग पर ऐसे सख्त, कठोर और सख्त मिजाज फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, और इन्हें जो काम दिया जाता है उसे ये बराबर करते हैं। यानी यहाँ पर भी देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू। जब अल्लाह ताला ईमान वालों को खास तौर से खिताब करे, मुखातब करे, तो जान लेंगे जैसे अगर 150-200 आदमी बैठे हों और उनमें मैं किसी को बात दूँ, अब्दुल्ला जरा सुनो, तो तमाम लोगों जो अब्दुल्ला होंगे वो मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे कि क्या कहने वाले हैं। वो चौंक जाएंगे, देखने लगे, थोड़ा अटेंशन हो जाएंगे कि हमसे फना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। तो अल्लाह ताला जब जो करता है ये ईमान वालों, तो ईमान वालों को और अटेंशन हो जाना चाहिए कि हमें ख़ास तौर से अल्लाह ताला मुखातब कर रहा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को घर वालों को आग से बचाने की फिक्र करो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। जिन पत्थरों को दुनिया में पूजते रहे लोग, उनके अल्लाह के साथ शिर्क करते रहे, उन पत्थरों को भी वो जहन्नम के ईंधन होंगे। और जिसका ईंधन आग, जिसका ईंधन इंसान भी होगा, तो इंसान भी होगा, उससे जो है अपने घर वालों को जो है बचाओ। इस आग पर ऐसे सख्त, कठोर और सख्त मिजाज फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, और इन्हें जो काम दिया जाता है उसे बराबर करते। जो फरिश्ते उस पर मुकर्रर हैं, उनके अंदर ज़रा सा भी उन जहन्नमियों के लिए रहम के और दया का भाव नहीं आता है। वो अपने उन फरिश्ते इतने सख्त हैं, वो इतने कठोर हैं कि वो अल्लाह के हुक्म की जो है फरमाबरदारी में लगे रहते हैं। बस अगर आप सोचें कि जहन्नम से निकल के भागने की कोशिश करें, निकल ही नहीं सकते, निकलने भी नहीं देंगे। तो ऐसे जहन्नम की आग से अपने आप को, अपने घर वालों को भी बचाओ। कुरान मजीद सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 40 और 41, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 40 और 41 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, अब यहाँ पे जो दुआ करने का है इंसान जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करने का कि ऐ हमारे परवरदिगार, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम रखने वाला बना दे। ऐ हमारे रब, मेरी दुआ कबूल फरमा। यानी अपने औलाद के लिए दुआ भी करें, कोशिश भी करें, दुआ भी करें।
کہ اے اللہ رب العالمین کہ مجھے، اور دعا میں جب بھی کرنا چاہیے انسان کو سب سے پہلے اپنے لیے کرنا چاہیے۔ دیکھیں قرآن مجید کے سورہ ابراہیم کی سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 40 اور 41 میں بھی یہی درس ہمیں مل رہا ہے، جب آپ فرما کے مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنا دے، یعنی میں بھی نماز کو قائم رکھنے والا رہوں اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ یہ دعا کریں، اے میرے رب ہماری دعا کو، ہمارے دعا کو قبول فرما۔ اے ہمارے پالنہار جس دن حساب قائم ہو میری مغفرت فرما، اور میرے ماں باپ کو کی اور ایمان والوں کی مغفرت فرما۔ اور وہاں دعا یہ کریں کہ اللہ اس حساب کتاب کے دن مجھے بھی بخش دینا، میرے ماں باپ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی بخش دینا، یعنی اپنے اہل و عیال کے لیے بھی اور اپنے ماں باپ سے مطلب کہ صرف ماں باپ کو بھی کریں اور تمام اپنے اہل و عیال کے لیے بھی دعا کریں، ہمارے بیوی بچے بھائی بہن وغیرہ وغیرہ جو صرف سب کے لیے جو ہے، اور تمام ایمان والوں، ان کے ساتھ ساتھ تمام ایمان والوں کے لیے بھی دعا کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دینا، سب کی مغفرت فرما دے۔ اور پھر اللہ رب العالمین سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں ارشاد فرما رہے ہیں، ان میں وہ لوگ کیا خوب ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں یہ بھی کہ وہ لوگ کیا خوب ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ان کی دعا بھی خوب ہے جب عرض کرتے ہیں کہ اے پالنہار ہم کو ہمارے جوڑوں ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کے آگے کر۔ یعنی سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی دعا بھی خوب ہے کہ جب عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ اے ہمارے رب اے ہمارے پالنہار ہم کو اور ہمارے جوڑوں کو ہمارے بیویوں کو ہمارے شوہروں کو، جو شوہر ہے تو بیوی کے لیے، بیوی ہے تو شوہر کے لیے ہیں کہ ہم کو اور ہمارے جو ہے جوڑوں کو اور ہماری اولاد میں ہمارے بچوں کو بھی، اب اولادوں میں سب اولاد ہے، پھر اولاد کے اولاد ہیں، پوتے ہیں، ناتی ہیں، نواسے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان سب کو جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کے آگے کر، یعنی ہمیں جو پرہیزگاری میں اتنا آگے کر دے کہ ہم بھی ہمارے بیوی یا ہمارے شوہر یا ہمارے ماں باپ یا ہمارے بچے یا ہمارے پوتے، ہمارے ناتی نواسے، پوتے پوتیاں، ہمارے جو بھی ہماری سب مطلب کہ کنیت میں سے جو بھی ہمارے جو ہے یہ کہہ لیجیے کہ اہل و عیال میں ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاری بھی عطا کروا رہا کہ ہم سب کے سب، ہم بھی، ہمارے ماں باپ بھی، ہمارے گھر والے بھی، یہ سب کے سب اللہ تیرے جو ہے پرہیزگار ہو جائیں، تیرے جو احکام کو ماننے والے ہو جائیں۔ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو ایسا عطا فرما کہ ہم تیرے قرآن کو اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو، یعنی قرآن اور حدیث کے، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ دونوں کو ماننے والے ہو جائیں، تیرے ان احکاموں کو تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں، اور ہمارے گھر والوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بیوی بچوں کو، سب کو جو ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو یہ مختصر سے جو ہے وقت میں یہ آپ اس موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی، اور زیادہ تر ہم نے قرآن کی آیتیں کوٹ کی ہیں تاکہ ہر آدمی اپنے گھر کے اندر رکھے ہوئے قرآن کے ترجموں کو دیکھے۔ یہ محمدی مسجد ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے جو بھی درس دیا جاتا ہے، جو بھی خطبہ دیا جاتا ہے، الحمدللہ، اور جہاں بھی اہل حدیث کی مسجد ہوتی ہے الحمدللہ، جب بھی باتیں کی جاتی ہیں ممبر رسول سے تو مدلل طریقے سے قرآن اور حدیث کے حوالوں کے ساتھ، قرآن کے حوالے حدیث کے حوالے رکھتے ہوئے اس کو دیا جاتا ہے تاکہ آپ دیکھ لیں، نماز کے بعد آئیں بیٹھ کر کے آپ مل لیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں، نہیں ہے تو گھر پہ اپنے جائیں، حوالے دے دیے گئے۔ جتنے بھی لوگ ویڈیو بن رہی ہے، جو بھی دیکھ رہے ہوں، آپ اٹھائیے گھر کے اندر قرآن، اس کا ترجمہ اٹھائیے، دیکھیے بات حق ہے کہ نہیں، بات صحیح ہے کہ نہیں، اور جب حق ہے، صحیح ہے، رب کا قرآن نبی کا فرمان ہے تو پیشانی کا جھومر بنا لینے کا، پھر اس کے اوپر عمل کرنے کا، پھر یہ نہیں دیکھنے کا کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کی بات ہے، رسول اللہ کی بات ہے، ہمارا پیشانی سر تسلیم کو خم کر دیجئے،
جھکا دیجیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے آگے. اللہ کی اطاعت کرنی ہے, رسول کی اطاعت کرنی ہے, اطاعت یعنی فرما برداری کرنی ہے, اللہ رسول کی باتوں کو ماننا ہے. اس پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے بڑوں نے کیا کہا, ہمارے والدین نے کیا کہا, وہ کیا کرتے تھے, ہمارے خاندان میں کیا ہوتا ہے, ہمارے علماء کیا کہتے ہیں, ہمارے فقیہ کیا کہتے ہیں, ہمارے پیر کیا کہتے ہیں, ہمارے امام نے کیا کہا, ہمارے محلے میں کیا ہوتا ہے, ہمارے خاندان میں کیا ہوتا ہے, یہ کچھ نہیں چلے گا. اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف کسی کی بھی بات ہو رد کر دی جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. قرآن مجید سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے والوں, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اللہ رسول کے حکم کے خلاف کسی کی بات ہوگی, کتنا بھی اچھا سمجھ میں آئے, وہ سب رد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا قبول نہیں کریں گے. بات وہی قبول ہوگی جو اللہ نے اپنے قرآن میں کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا, جو حدیثوں میں موجود ہے. بس اسی بات پر عمل کرنے کا, کوشش کرنے کا. اور ہم بھی نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھیں, الحمدللہ اپنے بیوی کو, بچوں کو بھی نماز کی تاکید کریں, اور ہمارے بچے بھی, ہماری بیویاں بھی اگر ہم کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں, جگاتے ہیں, کہتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, تو وہ جان رکھے کہ ان کی بھلائی کے لیے, کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم یہاں دنیا میں ساتھ رہ رہے ہیں, مرنے کے بعد جنت میں بھی ہم لوگ ساتھ میں رہیں, ہم وہاں بھی ساتھ میں. جیسے ہم تمہارے لیے یہاں فکر مند ہیں, ہم یہ بھی فکر کرتے ہیں کہ آخرت میں بھی ہمارا تمہارا ساتھ وہاں بھی رہے. ہم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو, تم کو بھی بچانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں رہیں تو ہمارے ساتھ تم بھی جنت میں رہو. اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اس میں جو حق ہے وہ تیری جانب سے ہے. کہنے سننے میں کوئی بھول چک, کوئی نغزش ہوئی ہو تو میرے نفس کی طرف سے, شیطان کی طرف سے رہی, اس کے لیے تو مجھ کو معاف فرما بار اللہ ہے. اور ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ, ایمان پہ رکھ, قرآن و سنت پہ رکھ, جب موت دیتے نہیں رہو وہ چلتے ہوئے شہادت کی موت دے کے اٹھا بارے رہا. اے اللہ ہم سب کو, میں اپنے اہل و عیال کے جنت الفردوس عطا کر, جنت الفردوس عطا کر, جنت الفردوس عطا کر. جہنم کے عذاب سے بچا, قبر کے عذاب سے بچا, فتنہ دجال سے بچا. جہنم کے عذاب سے بچا, قبر کے عذاب سے بچا, فتنہ دجال سے بچا. جہنم کے عذاب سے بچا, قبر کے عذاب سے بچا, فتنہ دجال سے بچا. اے اللہ تمہاری جائز دعاؤں کو جن لوگوں نے ہم سے کہا ہو ان کی بھی جائز دعاؤں کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.